أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. آمین ثم آمین. سورۃ نساء آیت نمبر 15. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. سورۃ نور سے پہلے سورۃ نساء نازل ہوئی تھی. سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جو بدکاری کر لے، یعنی اپنی خاوند کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ خاوند والے تعلق کو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کیا کہا ہے؟ بدکار عورت. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاوند کے ساتھ کام کو حلال کر دیا ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ حرام کر دیا. مثال کے طور پر ہاتھ ملانا، اپنے یعنی کہ جائز محرم رشتوں کے ساتھ آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن جو حلال رشتے نہیں ہیں، حرام ہیں،
कजन हो गया, चचा का बेटा हो गया, मामू का बेटा हो गया, फुप्पी का बेटा हो गया, इनसे आप हाथ नहीं मिला सकते किसी भी सूरत में, कभी भी नहीं, क्योंकि वो आपके भाई नहीं है, वो आपका महरम नहीं है। तो जिस तरह उनसे हाथ मिलाना हराम है, इसी तरह उनके साथ वो ताल्लुक भी हराम है जो अल्लाह ताला ने ताल्लुक खावन के साथ रखने का हुक्म दिया है। अब जब कोई औरत अपने खावन के अलावा किसी और के साथ वो ताल्लुक को अपनाएगी तो उस औरत को यहाँ पर बदकार औरत के नाम से तशबीह दिया जा रहा है कि उस औरत का नाम क्या बन जाएगा? बदकार। क्यों बनेगा? क्योंकि उसने बदकारी की है, गलत काम किया है कि अपने खावन को छोड़कर किसी और के पास गई है और उसके साथ उसने रात बसर की। अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म जो नाजिल किया, सूरत नूर बाद में नाजिल हुई, बाद वाला हमल है, और ये पहले अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया था। यानी इस बदकार औरत के लिए दो हुक्म है। पहला हुक्म जो सूरत निसा में आया था वो क्या था कि फिर जब तुम्हें पता चल जाए ये बदकार औरत है तो 4 मर्द गवाही वाले ले आओ जिन्होंने अपनी आंखों से उसे बदकारी करते हुए देखा हो। जब वो 4 मर्द वाकईतन गवाही दे दे कि हमने अपनी आंखों के साथ इस औरत को अपने खावन के अलावा किसी और मर्द के साथ देखा है, तो फिर उसके लिए सजा क्या मुतय्यन की अल्लाह ताला ने सूरत निसा के अंदर? पहली सजा ये की कि उन्हें घरों में बंद रखो। ये क्या थी उनकी पहली सजा? बदकार औरत की पहली सजा जो सूरत निसा में अल्लाह ने नाजिल की वो क्या थी कि उन औरतों को घरों में बंद कर लो जिनके बारे में साबित हो जाए कि इसने बदकारी की है, गलत काम किया है, तो उसको अपने घर में मुकीद कर लो। उसे घर से बाहर किसी सूरत में निकलने की इजाजत नहीं होती थी, घर में पाबंद कर दिया गया उसे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा? उस वक्त तक बंद कर लो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए, यानी जब तक वो नहीं मरती अब वो उस घर से बाहर नहीं जा सकती थी। 100 जरूरतें होती है इंसान को, कभी नानी के घर, दादी के घर, माँ के घर, भाई के घर, बहन के घर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला ने घर में उसे पाबंद कर दिया कि उसको घर में बंद कर दो, वो कहीं नहीं जा सकती अब यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए। या दूसरा अल्लाह ताला ने क्या बताया? औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह कोई और रास्ता इनके लिए निकाल दे। रास्ते से मुराद यह है कि कोई और हुक्म अल्लाह इनके लिए नाजिल कर दे। फिलहाल यही हुक्म है कि घर में बंद कर दो, अगर उनको मौत आ जाती है तो उनकी ये सजा खत्म हो जाएगी। अगर उनको मौत नहीं आती, जिंदा है, और उनके जिंदा होते हुए अगर अल्लाह ताला ने ये जो दूसरी बात है लहुन्ना सबीला, कोई और राह निकाल देता है तो वो सजा इनको दी जाएगी। उसके बाद वो घर से बाहर निकल सकती थी। तो बहरहाल जिनाकार औरत की ये पहली सजा थी। तो आप ये जहन में रखें, ये बात बहुत कॉमन सी है और बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जिनाकार औरत के लिए सबसे पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ? अपने घरों में बंद कर दो यहां तक कि मौत आ जाए या अल्लाह का कोई और हुक्म नाजिल आ जाए। अब दूसरी सजा देखते हैं। जब दूसरी बात होती है ना तो पहली बात क्या हो जाती है? मनसूख हो जाती है, खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपका मदरसा लगता था 8:30 बजे, बाजी ने कहा फिर अब 9 बजे लगेगा, क्या फिर हम 8:30 वाले को कायम रखेंगे? वो मनसूख हो गया ना, पहले वाला हुक्म मनसूख हो गया। इसी तरह कुरान में सूरत नूर का जब अल्लाह ताला ने सूरत नूर में हुक्म नाजिल किया तो पहला हुक्म मनसूख हो गया। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि जो कोई भी जिना करेगा उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। फिर शादीशुदा की अलग सजा रख दी और कवारे की अल्लाह ने अलग सजा रख दी। शादीशुदा को क्या किया जाएगा? जमीन में आधा गाड़ कर, यानी आधा जमीन में दफन करके उसे उसके अंदर उसे दबा कर आधा हिस्सा उसका निकला होगा और उसको रजम यानी संसार कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के उसे खत्म कर दिया जाएगा। और कवारे के लिए क्या सजा थी कि जब कोई कवारा शादी किए बगैर गलत काम कर लेता है तो उसकी सजा क्या है? 100 कोड़े लगेंगे और उसे 1 साल के लिए उस वतन से जलावतन कर दिया जाएगा, यानी वो अपने शहर में, अपने इलाके में 1 साल तक के लिए नहीं आ सकता। ये दूसरी सजा थी जो अल्लाह ताला ने सूरत नूर में निकाली। और इसी बात की तरफ सबीला में इशारा है कि जो दूसरा रास्ता अल्लाह निकाल दे। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन सबीला की पूछता है कि औ यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला का क्या मायनी है, तो आप यही बताएंगे कि अल्लाह ने और रास्ते की तरफ इसमें इशारा किया है। तो वो और रास्ता कौन सा है? जो सूरत नूर के अंदर मौजूद है। अब इस बात जिना के लिए कितने लोगों की गवाही अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी? 4 मर्दों की। अगर मर्द 4 है, अगर एक मर्द नहीं मिल रहा, 3 ने देखा है, तो एक मर्द के मुकाबले में कितनी औरतें आएंगी? 2 औरतें।
एक मर्द के मुकाबले में गवाही में 2 औरतें आती हैं, तो 3 मर्द हैं तो 2 औरतें आएंगी और ना 4 मर्द ही गवाही देंगे। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जिना की हद नाफिज की जाएगी। अगर गवाह नहीं है तो फिर जिना की हद साबित नहीं हो सकती। इसके बारे में हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो वो आप पर असर अंदाज होती थी, आप उससे तकलीफ महसूस करते थे और आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत क्या होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे तकलीफ भी महसूस करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर होकर रंग बदल जाता था। अल्लाह ताला ने एक दिन आप पर वही नाजिल की और जब वही की कैफियत खत्म हुई तो आपने फरमाया मुझसे अहकामे दीन सीख लो। यानी जो अल्लाह ताला ने मुझ पर वही के जरिए बातें नाजिल की हैं आप उसको सीख लो। तो अल्लाह ताला ने इन औरतों के लिए सबील पैदा कर दी है कि अगर शादीशुदा मर्द, यानी सबील से वही मुराद जो मैंने अभी बात की थी कि सबील से क्या मुराद है, सबील से मुराद अगर शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जिना करे तो उसकी सजा 100 कोरे और पत्थरों के साथ रजम करना है, और अगर कवारा या कवारी जिना करेगा तो उसके लिए 100 कोरे हैं और 1 साल के लिए जलावतनी होगी। तो ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा, मुझसे क्या सीख लो, अहकामे दीन सीख लो। ये हुक्म है, ये किसकी तरफ से हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है। तो अब आप इस आयत में दोनों बातों की तरफ इशारा आ गया, दोनों बातें आ गई, दोनों सजाएं आ गई, लेकिन दूसरी सजा के साथ पहली सजा मुअख्खर कर दी गई, मनसूख कर दी गई। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फाज़ूहुमा, और वो दोनों जब तुम में से इसका इत्तकाब करें सो इन दोनों को ईज़ा दो, तकलीफ दो। फ़इन ताबा व अस्लहा, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, फ़ारिज़ू अनहुमा, तो बस उनसे ख्याल हटा लो, मुंह मोड़ लो। इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला है तौबा को कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बदकार औरत के लिए या बदकार मर्द के लिए या जिनाकार औरत या मर्द के लिए क्या बात कह रहे हैं कि इन दोनों को अजियत दी जाएगी, तकलीफ दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है। यहां तक के कब तक अजियत दी जाएगी? यहां तक के ये तौबा कर ले। अगर ये तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं कि आइंदा हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, तो याद रखें फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दोनों सजाएं उनसे मनसूख कर दी जाएंगी। यानी तौबा करने के बाद कोई अपनी इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, बाद में ये दोनों सजाएं उससे मनसूख हो जाएंगी। और फिर बाद में उन्हें क्या किया जाएगा, फारिजु अनहुमा, उनसे मुंह मोड़ने से मुराद कि उन्हें आइंदा कभी ये नहीं कहा जाएगा ये बदकार है। क्यों? क्योंकि उसने तो तौबा कर लिया। अल्लाह के यहाँ वो बदकार नहीं है तो मुआशरे में भी उसको बदकार के नाम से नहीं जाना जाएगा। हमारे यहाँ यही होता है कि मुआशरे में अगर कोई गलत काम करता है और फिर वो अपनी इस्लाह कर लेता है, फिर भी मुआशरा उसे क्या कहता है, ये वही औरत है जिसने फलां टाइम में फलां गुनाह किया था। तो जिस तरह जिना गुनाह है, इसी तरह गैर महरम से हाथ मिलाना, गैर महरम से गुफ्तगू करना, गैर महरम के साथ बातें करना, ये सब गुनाह के जुमरे में आता है और ये बदकारी की इब्तदाई मराहिल है। ना आप ऐसे लोगों के साथ बातें करेंगे ना आगे तक मामला चलेगा। देखें बात यहीं से शुरू होती है कि ये मेरा लड़का है, ये बॉयफ्रेंड है। मुआशरे में चलें, आप तो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बनाते बनाते उसे यहाँ तक बॉयफ्रेंड बना लिया कि उसके साथ वो ताल्लुक भी कायम कर लिया जो निकाह के साथ अल्लाह ने ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सजा अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी। इस आयत से बाज उलमा ने इखलाम बाजी भी मुराद ली है। इखलाम बाजी किसे कहते हैं? मर्द का मर्द के साथ ताल्लुको कायम करना। जैसा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई थी उनकी इस नाफरमानी की सूरत में। और आजकल भी बहुत से लोग सुन रहे हैं ट्रांसजेंडर बिल जो है ये मंजूर करवाया जा रहा है, और ये नवाज शरीफ का बकौल कहना यही है कि अगर मुझे हुकूमत मिल जाएगी तो मैं इस बिल को पास कर दूंगा। और इस बिल में क्या है, इसमें क्या बात की जा रही है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, नाउज़ बिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस फेल के ऊपर लूत अलैहिस्सलाम पर कौन सी अजाब भेजा था?
पत्थरों की बारिश बरसाई थी। अगर हमारे हुक्मरान ऐसे फेल को लाजिम करते हैं, ऐसे बिलों को पास करते हैं, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? मुआशरा अमन का गहरा नहीं, मुआशरा तबाही के दहाने पर होगा, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में हमेशा अल्लाह की तरफ से अजाब आते हैं, अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती। तो ये आप सोच लें कि अगर हमारे ऐसे हुक्मरान रहे तो हमने क्या करना है। हमें इन हुक्मरानों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए जो इस तरह के बिलों को मंजूर करने की अपनी राय दे रहे हों। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें तुम कौम लूत का सा अमल करते हुए पाओ तो फाइल को भी और मफऊल को भी दोनों को कत्ल कर दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए क्या हुक्म रखती है? अताअत का, ठीक है ना, अताअत का हुक्म रखती है। अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए तो ये था कि इस हदीस की रूह से क्या करेंगे? अगर कोई कौम लूत जैसा काम करेगा, ठीक है ना, लूत की कौम क्या करती थी? मर्द मर्द के साथ बेहयाई का काम करता था और कोई निकाह नहीं होता था। अब अगर निकाह भी हो जाए तो तब भी मर्द मर्द के साथ ये काम नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी की बात क्या है कि फाइल को भी, करने वाले को भी और मफूल जिसके ऊपर किया जा रहा है, दोनों को कत्ल कर दो, क्योंकि ये काम अल्लाह की नाफरमानी का है और अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब ये जो है फ़इन ताबा व असलहा फ़ारिज़ु अन्हुमा, इसके बारे में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जिना का इर्तिकाब कर भी लेता है और उसका जिना वाजिया भी हो जाता है तो उससे हद लगा दो, और जब हद लगा दी जाए, हद लगाने के बाद वो तौबा कर लेता है, इस्लाह कर लेता है, तो फिर उसे आर ना दिलाई जाए। यानी आर से क्या मुराद है? शर्म। उसे शर्म न दिलाई जाए, अरे तुम तो बदकार हो, तुम तो जिनाकार हो, तुमने फलां टाइम, जो मैंने अभी पहले भी बातें की हैं, कि उसके ऊपर ये लेबल हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उसने सजा भी पा ली है, दूसरा उसने क्या कर लिया? तौबा करके अपनी इस्लाह भी कर ली है। ये था बदकारी का मामला, और बदकारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने सजा भी बता दी। सजा के बाद अल्लाह ताला ने तौबा करने वाले के बारे में भी बता दिया कि तौबा करने वाले को अल्लाह ताला माफ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला है तौबा को कबूल करने वाला और मेहरबान है। आगे हम देखते हैं कि तौबा कबूल कब होती है। इसके बारे में आयात है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। सिवाय इसके तौबा कबूल करना किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। हम ये नहीं कह सकते तुम्हारी तो तौबा कबूल ही नहीं होगी, कह सकते हैं? जिसने 99 कत्ल किए थे, जब वो लोगों से पूछ रहा था बताओ मेरी तौबा कबूल हो सकती है, किस सूरत में अल्लाह मुझे माफ करेगा, तो अगले ने कहा नहीं तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती, उसने उसको भी मार डाला था। ठीक है ना? तो तौबा जितना बड़ा गुनाह भी हो, अगर वो पूछे आपसे कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है, उसे कहे हाँ हो सकती है। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है। क्योंकि तौबा कबूल करना किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह ताला कह रहा है ये सिर्फ मेरा काम है, तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे। इन्नमत तौबातु का मतलब ये तौबा को कबूल करना अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है। सिर्फ उन लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है जो जहालत से बुराई करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। जहालत किसे कहते हैं? जाहिल से निकला है। जाहिल किसे कहते हैं? जिसे उस बात का इल्म ना हो, इसी को कहते हैं ना, जिसके पास इल्म नहीं है उस बात का, उसको कहते हैं ये जाहिल है, इसे पता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो इल्म ना होने की वजह से गुनाह कर ले, जैसा कि भी बात चल रही थी, चचा ताया खाला के बेटे से हाथ मिलाना गुनाह है, ठीक है ना, हराम है। आप उनके हाथ के साथ अपने हाथ को टच नहीं कर सकते, हराम है, मना कर दिया गया। अगर आपको ये बात पता नहीं थी, आपने अगर कर लिया है, तो आपने क्या किया? जहालत में गुनाह का इर्तिकाब किया, क्योंकि आपको इस बात का पता नहीं था। फिर जब आपको पता चल गया कि ये गलती है, अब आपका काम क्या है? क्या करना है? तौबा करनी है कि फलां टाइम मुझसे गलती हो गई, मैं अपने कजन के साथ ऐसे कर बैठी थी, अब अल्लाह से तौबा करनी है। क्यों? आपने जहालत में बुराई की थी, फिर जल्द ही आपको पता चल गया, आपने तौबा कर ली। तो अल्लाह ताला कहता है यही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला जानता है, हिकमत वाला है कि किसके दिल में क्या है। तो यहाँ से पता चलता है कि तौबा कब कबूल की जाती है और कब रद्द की जाती है। ये भी इस आयत से मैं आपको मजीद बताऊंगी कि तौबा रद्द कब होती है। तो पहले कबूल कब होती है? जब जहालत में गुनाह हो जाए,
تو اس کے بارے میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نادانی اور بے وقوفی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے پھر جلدی اس پر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جو آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں ہوتا، نادم سے مراد شرمندہ، ایک گناہ کر لیا پھر کر لیا پھر کر لیا، شرمندہ نہیں ہے، کیا ہوا میں تو جھوٹ ہی بولتا ہوں نا، فلاں تو غیبت بھی کرتا ہے، فلاں کو چھوڑ دے، آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، ایک گناہ کیا ہے اس کے اوپر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ توبہ نہیں کر رہے. کیوں؟ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، آپ اس گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نادم بھی نہیں ہو رہے، اور پھر جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے بندے کی توبہ کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. پتہ چل گیا توبہ کن کی رد ہوتی ہے؟ جو موت کے قریب جا کر کہیں کہ ہاں فلاں ٹائم میں مجھ سے گناہ ہو گئے تھے، موت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے اور پھر اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کے سامنے اگزامپل میں بتایا بھی جاتا ہے. فرعون نے ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے آیا، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اللہ نے کہا جب موت تمہارے حلق تک پہنچ چکی ہے تو تم اب توبہ کرتے ہو، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کر لے اور گناہ کا احساس ہوتے ہی وہ اس کی توبہ کر لیتا ہے. ابھی زندگی اس کی تھی یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ میں موت کے اثار ہوں، اسے واضح نہیں آئے، لیکن وہ توبہ کر کے فارغ ہوتا ہے اور موت بھی آ جاتی ہے. تو ایسے بندے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے موت کے قریب توبہ کی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ موت آنے والی ہے، وہ تو اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر رہا ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. چاہے وہ موت کے قریب تھا، چاہے وہ موت سے پہلے تھا، لیکن اس نے توبہ کا احساس اپنے دل میں پیدا کیا تھا. شرم آ گئی تھی اسے کہ میں یہ جو گناہ کرتا ہوں میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. مثال کے طور پر کوئی بھی گناہ کر لے، نماز چھوٹ جاتی ہے آپ کی، آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو احساس ایک ٹائم نہیں ہو رہا، 4 دن 6 دن بعد 8 دن بعد سال بعد آپ کو احساس ہو جاتا ہے فلاں ٹائم میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، آپ کو احساس ہوا، آپ نے توبہ کیا اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایسے بندہ جس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے، جو شرمسار ہو جائے، اللہ اس کی شرمساری کو دیکھتے ہوئے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور رد کس کی ہے؟ موت کے قریب جس نے توبہ کی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اب مزید توبہ رد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یعنی برے کام کیے جاتے سے مراد کیا ہے؟ مسلسل برے کام ہی کر رہے ہیں، نیکی کی طرف جا ہی نہیں رہے، برے کام کے اوپر برے کام، برے کام کے اوپر برے کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ کیا ہے؟ آپ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک گانا سننا، پھر دوسرے گانے کی طرف، پھر تیسرے گانے کی طرف، پھر چوتھے گانے کی طرف بندہ چلتا ہی جائے گا. اور جب گانے کے اوپر گانا سنتا ہی چلا جائے گا تو کیا کرے گا؟ گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ برے کاموں میں اتنا ملوث ہو گیا کہ اسے گناہ سننا برا لگا ہی نہیں ہے. کس کس کو گناہ سننا برا نہیں لگتا؟ کس کس کو گانا سننا برا نہیں لگتا؟ چل رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ برا کام نہیں لگتا نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے برا سمجھا ہی نہیں، ہمارے نزدیک وہ برا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حرام. لیکن ہم اسے کچھ فیل ہی نہیں کر رہے تھے، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے. پہلے کچھ سنتے تھے، پھر کچھ سنتے تھے، پھر کچھ سنتے تھے. اب دیکھ لیں عام ہر کوئی گانا سنتا ہے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے جب کوئی ایک موت اس کو آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. یعنی اب وہ اگر توبہ کر بھی رہے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ نے انہیں کیا کہہ دیا ہے؟ مسلمان ہی ہے نا، جو برائی پہ برائی کر رہے ہیں. کافر تو برائی کرے اس کو تو اللہ نے نہیں کہنا، مسلمان ہے برائی کے اوپر برائی کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی اسی برائی کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ کفر کی حالت میں مر رہا ہے. یہ کافروں کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے. جو کام کافروں کے ہیں وہ اگر مسلمان کرتے ہیں
تو اس کے اوپر ان کو کیا ہوگا؟ موت بھی اچھی نہیں آئے گی. اور اگر موت خاتمہ ایمان پر نہیں آتی، آپ کا آخری عمل جس جو سا ہوگا آپ کا انجام وہی ہوگا. اگر خیر پر آپ کا خاتمہ ہو رہا ہے تو انجام بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کا خاتمہ خیر پر نہیں ہو رہا تو آپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اب ہمارے اوپر ہے نا، جو کام زیادہ کریں گے موت بھی اسی پہ ہی آنی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا کتنا شوق ہے، نماز پڑھنے کا کتنا شوق ہے، اس کے عوض اس کے الٹ چلے جائیں، اپوزٹ چلے جائیں، تو آپ کو دنیا میں معاشرے کی رسمیں، معاشرے کے طور طریقے، معاشرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جھوٹ غیبت، یہ سب کچھ کیسے لگتا ہے ہمیں؟ ہم کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ چیزیں مجھے بری لگنی چاہیے تھی، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ چیزیں بری نہیں لگتی. تو اگر اب مجھے انہی باتوں کے اوپر موت آ جاتی ہے اور موت کے قریب میں کہتا ہوں فرعون کی طرح کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُمْ کفار، یہ کفار کے طریقے پہ مرا ہے. اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے جس میں ہمیں کافروں پر موت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ تم مرو تو یہاں تک کہ مسلمان ہو کر مرو. اور قرآن میں بھی ہم آیت پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے. اسلام پر موت کب آئے گی؟ جب ہم اسلام جیسے عمل کریں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت کفار کی حالت میں آئی تھی، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. دنیا کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تو اس کے عوض دردناک عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ یہ زندگی کتنی ہے؟ آپ جتنے سال بھی جی لیں نا، جب آپ کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ کتنے دن جی کے آئے ہو، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو. کوئی 100 سال بھی جی کر جائے گا نا تو وہاں کیا کہے گا؟ 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا 1 گھنٹہ صرف ہم جی کر آئے. اب مجھے بتائیں 1 گھنٹہ، 1 دن، آدھے دن کے لیے اتنی برائیوں کے اوپر برائیاں کرتے چلے جائیں کہ یہاں تک کہ ہمیں موت کفر پر آ جائے اور پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے اور ہمارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہوں. کیا ہم ان سب کو برداشت کر لیں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہم نے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کے وقت روح حلق تک نہ پہنچ جائے. جب موت کو قریب سے دیکھ لیا، حلق تک پہنچے ہمارا قریب سے دیکھ لیا موت کے، اب میں نے نہیں بچنا، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر اسلام سے قبل 2 ظلم ہوتے تھے، ان 2 ظلموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، اور یہاں ایمان والوں سے پکارنے سے مراد مسلمانوں کو پکارا، اور یہ مسلمان مردوں کے لیے حکم ہے کہ تم نے عورتوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. تو پہلا حکم کیا ہے کہ زبردستی ان کے وارث نہ بن جاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا. جب کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو اس کے ولی وارث جو تھے اس کی جائیداد پر بھی زبردستی غاضب ہو جاتے تھے اور اس کے اوپر بھی ملکیت انکارتے. کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا یہ عورت میری ہے یا میں اس کو اپنی بیوی بناتا ہوں، چاہے اس میں عورت کی رضامندی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، عورت سے اجازت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے، زبردستی اس کے وارث بن جاتے تھے. یہاں سے مراد یہی ہے کہ عورت کو زبردستی اس کے نکاح میں جانا پڑتا تھا. کون کون کر لیتے تھے؟ اس سے نکاح بھائی بھی کر لیتا تھا، بھتیجا بھی کر لیتا تھا، ستیلا بیٹا بھی اس سے نکاح کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم ان کے زبردستی عورت کے وارث نہیں بن سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا حقوق دیے. حقوق دیتے ہوئے بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے. جتنے حقوق اسلام میں دیے ہیں کوئی اور مذہب عورت کو حقوق دے ہی نہیں رہا. آزادی نسواں کے نام پر جو 8 مارچ کو نکالے جاتے ہیں جلوس اور کہا جاتا ہے کہ عورت کو مردوں کے برابر حقوق دو، عورت اگر مرد کے برابر چل پڑے گی تو وہ گھر تباہ ہوگا، کبھی بھی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا. اللہ نے عورتوں کے ذمہ الگ سے حقوق رکھے ہیں اور مرد کے ذمہ الگ سے حقوق رکھے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ہی حقوق بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ. اگر وہ نہیں نکاح کرنا چاہتی تم سے تو تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور یہاں تک کہ یعنی نکاح کر لیتے زبردستی یا پھر زبردستی اس عورت کے مالک بن کر اس کے مال کے اوپر غاضب ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اس کا نکاح کہیں بھی میں نہیں کرنے دوں گا.
یعنی وہ بیماری کے بن کر بیٹھ جاتے تھے، ساری عمر اسے ایسے ہی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظلموں سے منع کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد تم نے عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بن جانا۔ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حکم دیا عورتوں کے بارے میں، دوسری چیز کیا تھی؟ دوسرا ظلم کیا کرتے تھے عورت کے ساتھ؟ اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب دوسرا ظلم کیا ہوتا تھا عورت کے اوپر کہ اگر خاوند کو وہ عورت پسند نہیں ہوتی تھی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوتا تھا تو خود سے طلاق نہیں دیتا تھا۔ خود سے اگر طلاق دے گا تو کیا ہوگا؟ حق مہر اسے بیوی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو حق مہر ہوتا ہے نا ہمارے یہاں شادی کے موقع پر، اس کا یہ حق مہر ہے۔ اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو وہ حق مہر اسے دینا پڑتا تھا، پہلے بھی اور آج بھی۔ اگر خاوند طلاق دینا چاہتا تھا لیکن وہ طلاق نہیں دیتا تھا، ظلم یہ کرتا تھا کہ اس سے تکلیف دیتا، اسے اذیت دیتا، اسے خوب تنگ کرتا، اسے مارتا پیٹتا، اسے اس طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تاکہ یہ مجبور ہو کر مجھ سے خود طلاق لے لے۔ جب مجبور ہو کر عورت خود طلاق لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں عورت کو حق مہر خاوند کے ذمہ دینا ہوتا ہے، خاوند کو دے دینا ہوتا ہے۔ یعنی جو میرے حق مہر ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہے یا تولہ سونا ہے، کچھ بھی ہے جو حق مہر میں رکھا ہے، خاوند طلاق دے گا تو عورت کے ہاتھ میں وہ چیز دی جائے گی۔ اگر عورت خود طلاق عورت مانگتی ہے تو وہ طلاق لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے خلا لفظ، کہ عورت لے گی تو کیا ہوگا؟ خلا کہا جائے گا۔ خلا جب عورت لے گی تو اس صورت میں اسے حق مہر خاوند کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کیا ظلم کرتے تھے عورت کے اوپر؟ زبردستی انہیں تنگ کرتے تھے، مجبور کرتے تھے، خود طلاق نہ دینی پڑے تاکہ حق مہر عورت کے پاس نہ رہ جائے، مجبور کر کے طلاق لینے پر اسے مجبور کرتے، خلا لیتی، جب وہ خلا لیتی تھی تو حق مہر کس کے پاس آ جاتا؟ خاوند کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع کرتے ہوئے کہا نہ تمہیں انہیں اس لیے روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دیا ہوا ہے وہ تم لے لو، یعنی اس لیے انہیں نہ روک رکھو۔ اگر تمہاری نیت ہے اسے رکھنے کی تو رکھو، نہیں رکھنے کی نیت تو اسے طلاق دے کے فارغ کر دو۔ اور یہاں پر آگے جو بات ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی اگر وہ بدکاری کرے، کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے، جیسے پیچھے ہم بدکاری کا پڑھ چکے ہیں کہ خاوند کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ وہ بیٹھے اٹھے اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مگر وہ بے حیائی کرے تو اس صورت میں حق مہر کا وارث کون ہو جائے گا؟ آٹومیٹلی مرد ہو جائے گا، چاہے وہ طلاق بھی دے گا مرد، تب بھی حق مہر کس کا ہوگا؟ مرد کا۔ پہلے اگر مرد طلاق دیتا ہے تو حق مہر کا وارث وہ نہیں بن سکتا، لیکن اگر وہ عورت بدکاری کرتی ہے پھر مرد بدکاری کو دیکھتے ہوئے طلاق دیتا ہے تو پھر حق مہر کس کا ہوگا؟ مرد کا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ جو ہے کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ تنگ کر کے انہیں مجبور کر کے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا رکھنی ہے تو رکھو، نہیں رکھنی تو فارغ کرو۔ اگر رکھنی ہے تو ان کے ساتھ کیسے رکھنا ہے؟ حسن معاشرت کے ساتھ، اچھا سلوک کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس جگہ پر خاوند کو، مرد کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے اور ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی، یعنی تمہارے بستر سے مراد تمہارے گھر کے اندر، جو خاوند کا گھر ہے، اب وہ اس عورت کا بھی گھر ہے لیکن در حقیقت کس کا گھر ہے؟ خاوند کا گھر ہے۔ تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم پسند نہیں کرتے۔ اگر میرا خاوند مجھے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں یا تمہارے کمرے کے اندر مجھے فلاں مرد نظر نہ آئے، اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے نہ آنے دے، چاہے وہ کتنا بھی قریبی کیوں ہے، چاہے وہ کتنا بھی کلوز کیوں نہیں ہے، وہ چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا ہے، تائی کا بیٹا ہے یا کوئی اور رشتہ داری ہے۔ جب آپ کے خاوند نے کہہ دیا ہے کہ اس شخص کو میں اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا، کیوں کہا ہوگا؟ اس نے کچھ دیکھا ہوگا تو وہ کہے گا نا،
اس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہوگی، کوئی غلط کام دیکھا ہوگا، وہ معاشرے میں اچھا مرد نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ مجھے میرے گھر میں یہ مرد نظر نہ آئے، تو عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اور اگر وہ اس مرد کو اپنے گھر میں لے آتی ہے جس کو تم پسند نہیں کرتے تو تم ان کو مارو۔ اللہ نے چھوٹ دے دی کہ تم ان کو مار سکتے ہو، ان کو تکلیف دے سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہاری نافرمانی کی ہے۔ لیکن مارنا کس طرح سے ہے؟ اس طرح مارو کہ چوٹ نہ آئے، کوئی نشان نہ بنے۔ ہمارے ہاں جب مرد مارنے پہ آتا تو کتنے نشان بنا رکھتے، دیکھیں ہوئے نا، آپ لوگوں نے بھی سنے ہوئے ہوں گے، فلاں اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اتنے نشان بن جاتے ہیں بیچاری کے۔ تو مارنا ہے تو اس انداز میں مارنا ہے کہ چوٹ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی نشان نہ بنے، یعنی صرف زجرن تنبیہ، جیسے تنبیہ کرنی ہے، ڈانٹنا ہے، مارنا ہے۔ منہ کے ساتھ بھی مار سکتے ہیں، منہ کی مار بھی مار سکتے ہیں۔ منہ کی مار کیا ہے؟ تم نے میری نافرمانی کی ہے نا، اب میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا، ایک قسم کی بات کر لے کچھ دنوں تک، اس بیوی کو تھوڑے دنوں کے لیے علیحدہ چھوڑ دے، اس کو ایسی چوٹ پہنچائے، ایسی تکلیف دے جس سے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ ڈانٹنا کس بات کے ہے؟ یہ مارنے کے حکم کیوں ہے؟ تاکہ وہ اس بات سے نصیحت پکڑے۔ مارنا اتنا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکے، اور مارنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف نصیحت حاصل کرنا۔ ان کا تم پر حق یہ ہے۔ اب یعنی کہ بیوی کا حق کیا ہے مرد کے اوپر؟ پہلے مرد کا بیوی کا حق بتایا کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے کیا کیا کرے گی، اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہیں بلائے گی جس کو خاوند ناپسند کرتا ہے۔ اب مرد کیا کرے؟ مرد کے بھی کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا کھلاؤ اور انہیں لباس مہیا کرو، یعنی جو تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق اسے کھلاؤ پلاؤ بھی صحیح، اور اس کو گزر اوقات کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اسے دو۔ اب جب جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ہی دے گا، اس سے بڑھ کر اگر آپ مانگیں گے تو پھر ہو سکتا ہے حرام کام کی طرف چلا جائے۔ تو بس اللہ نے یہی کہا کہ معروف طریقے سے انہیں کھلاؤ پلاؤ، انہیں پہناؤ جو تمہارے پاس میسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق میں ان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کامل انسان کون ہے، مکمل انسان کون ہے؟ وہ انسان کامل ہے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ کامل انسان کون ہے؟ جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، اور بہتر انسان کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر رہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی، تو اس میں اگر لفظ آتے ہیں آیت کے اندر، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ مزید بیان کر دیا کہ ایک چیز اس کی تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بھلائیاں بھی بہت ساری ہیں۔ ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا، اگر ایک چیز میں وہ فیل ہے تو ہو سکتا ہے اگلی چیزوں میں اچھی ہو۔ تم اس کے ناقص چیز کو نہ دیکھو، اس کی اس بات کو نہ دیکھو، بلکہ اس میں بھلائی کو ڈھونڈو۔ یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورتی کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہیں اس کی کوئی چیز اچھی لگے اور تم اسے اپنے پاس رکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنے کی نصیحت کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو موجود ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہر انسان مکمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک برائی ہے تو 10 اچھائیاں ہوں، تو اس کی اچھائیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی برائی کو رفع دفع کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضگی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے ایک بات اگر اس کے اندر اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تو دوسری بات اس کے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقے سے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔